الرحمن الرحیم۔ یہ باب ہے پانچوں نمازوں کے اوقات کے بیان میں۔ کل جو ہم پڑھے تھے نماز کی فضیلت اور اس کے مقام مرتبے کے بارے میں، آج جو ہے نماز کے اوقات کے بارے میں۔ نماز کا یعنی پانچوں نمازوں کا سنت وقت کیا ہے؟ جیسے فجر کی نماز، اس کا سنت وقت کیا ہے؟ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی سنت اس کا وقت کیا ہے؟ فجر کی نماز صبح کی سفیدی میں پڑھنا، جبکہ سفیدی ہو تب اس وقت میں پڑھنا یہ بہتر ہے۔ اور ظہر کی نماز سورج ڈھل جائے، اور خاص کر گرمیوں کے دنوں میں ٹھنڈے وقت میں پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ اور عصر کی نماز جب سورج ایک دم روشن ہو، چمکدار ہو۔ مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی پڑھ لو، اتنی تاخیر نہ کرو کہ ستارے بھی نظر آنے لگے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ مکروہ ہے کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھ لیں۔ اور عشاء کی نماز کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ زیادہ تاخیر کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی ہوتا تھا، جب مجمع زیادہ ہوتا تو آپ جلدی پڑھ لیتے تھے، مجمع کم ہوتا تو آپ تاخیر فرماتے تھے۔ اور آپ ثلث لیل یعنی رات کے آخری حصے تک عشاء کی نماز پڑھنا آپ سے ثابت ہے۔ تو یہ سنت، صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بجائے ارشاد فرمانے کی عمل کر کے دکھائے۔ 2 دن میں، پہلے دن میں ہر نماز کو اول وقت میں پڑھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور دوسرے دن ہر نماز کو آخری وقت میں پڑھے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے وقت کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اس وقت پڑھی جبکہ سورج کے کنارے ابھی شروع ہو رہے تھے، سورج کا ابتدائی کنارہ شروع ہو رہا تھا۔ اور ظہر کی نماز اس وقت پڑھے جبکہ سورج ڈھلا ہوا تھا، بیچ آسمان سے ڈھلا ہوا تھا، عین آسمان پر نہیں۔ دیکھیں سورج عین ہمارے سروں پر رہتا، اسے بولتے عین آسمان، بیچ آسمان۔ تو سورج کیا ہوا تھا؟ بیچ آسمان سے ڈھلا ہوا تھا۔ آپ نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھی اور عصر کی نماز اس وقت پڑھے جبکہ سورج میں روشنی تھی، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھے جبکہ سورج ڈھل گیا تھا، چھپ گیا تھا۔ اور عشاء کی نماز آدھی رات تک پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی موسیٰ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه اتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس
ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال البخت بين هذين رواه مسلم. تو اس حدیث کے اندر آتا ہے جس کے راویت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ہے، ایک سائل، ایک پوچھنے والے نے آ کر پوچھا نمازوں کے اوقات کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں فرمایا، بلال کو حکم دیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اقامت دی جبکہ سورج ابھی کیا صبح صادق ہوا تھا اور لوگ آپس میں بھی نہیں پہچانتے تھے ایک دوسرے کو، صورتیں ابھی صاف طور پر نظر نہیں آ رہی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ظہر کی نماز کا اقامت دینے کا اس وقت حکم فرمایا جبکہ سورج ڈھلا ہوا تھا، عین آسمان سے سورج ڈھلا ہوا تھا، اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ابھی سورج کیا ہوا ہے، ابھی کیا سورج ڈھلا ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس وقت حکم فرمایا جبکہ سورج بلند تھا. سورج کیا تھا؟ بلند تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی اقامت کے لیے اس وقت فرمایا جبکہ سورج ڈوبا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کا وقت، عشاء کی نماز کے اقامت کا حکم اس وقت دیا تھا جبکہ شفق بولے تو سورج بالکل چھپ گیا تھا. اور ثم اخر الفجر من الغد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو پہلے دن کی نمازیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نمازوں کو اول وقت میں پڑھے، اور دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کو مؤخر کیا. اس دن دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کو اتنی تاخیر کیا کہ سفیدی، بالکل سفیدی میں نماز پڑھے. آپ کہنے والا کہہ رہا تھا ابھی سورج طلوع ہونے والا ہے، اتنے قریب نماز پڑھے. پہلے دن تو ایک دوسرے کی شکلیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور دوسرے دن بالکل سفیدی میں پڑھے. طلوع نہیں ہوا، سورج طلوع ہو گیا تو نماز کا وقت، فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کو دوسرے دن اتنا مؤخر کیا گویا کہ عصر کے قریب، عصر کا وقت نہیں لگا، عصر کے قریب تک پڑھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کو اتنا مؤخر کیے، کہنے والا کہہ رہا تھا ابھی سورج لال ہونے والا ہے، یعنی بالکل مغرب کے قریب، یعنی سورج نہیں ڈوبا تھا، اس سے پہلے جو سورج میں لال پن آتا ہے اس وقت تک پڑھے تھے. پھر مغرب کو اتنا مؤخر کریں کہ سورج تو چھپ گیا، اور عشاء کو اتنا مؤخر کیے ثلث لیل تک. ثلث لیل کا مطلب یہ ہے رات کو 3 حصے کرے تو آخر کی حصہ، آخر کا جو حصہ ہوتا ہے اس آخر کے حصے کو ثلث لیل بولتے نا. 1/3 ہر چیز کو 3 حصے کرنے کے بعد اس کا جو تیسرا حصہ ہوتا ہے اسے ثلث بولتے. یعنی رات کو اگر 3 حصے کر ڈالے تو آخر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ثلث لیل بولتے ہیں. اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھے. تو گویا سائل کو، آپ جو پوچھنے والا، سوال کرنے والا، اسے کچھ نہیں فرمائے بلکہ عمل کر کے دکھائے. پہلے دن آپ کی ہر نماز اول وقت میں ہوئی تھی، دوسرے دن آپ کی ہر نماز آخری وقت میں ہوئی. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، آپ نے فرمایا ہر نماز کا وقت ان دونوں کے بیچ میں ہے. کیا کریں آپ؟ ان دونوں کے بیچ میں ہے. سبحان اللہ. عملی طریقہ پیش کیا کہ ہر نماز کا وقت کیا ہے؟ ان دونوں کے وقت میں. جیسے میں پہلے دن ہر نماز کو اول وقت میں پڑھا اور دوسرے دن ہر نماز کو آخری وقت میں پڑھا، آپ کیا کرو؟ ہر نماز کو ان کے بیچ میں پڑھو، یعنی ان دونوں وقتوں کے بیچ میں نماز ادا کرو.
عن محمد بن عمر بن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجره والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا أكثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس رواه البخاري ومسلم. یہ صحابی ہے محمد بن عمر ابن حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں کیسے پڑھتے تھے، یعنی وقت کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے پانچوں نمازوں کا وقت کیا ہوتا تھا. اللہ اکبر. قربان جائے صحابہ پر اور آپ کی اولاد پر، ہر ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے معلوم کرنا کا شوق، جذبہ کہ آپ کے سنتیں کیا ہیں. اللہ اکبر. کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازوں کے اوقات کیا ہوتے تھے. تو وہ صحابی کہنے لگے جابر بن عبداللہ کہ آپ ظہر کی نماز حاجرہ میں پڑھتے تھے. حاجرہ بولے تو سورج اپنے جگہ سے ڈھلا ہوا ہوتا تھا، یعنی عین بیچ آسمان سے تھوڑا ڈھلا ہوا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے. اور عصر جبکہ سورج زندہ ہوتا تھا. الشمس حیۃ، حیت کا مطلب بالکل روشن ہوتا تھا. کیسے ہوتا تھا؟ روشن، یعنی چمکدار ہوتا تھا. اور مغرب اذا وجبت، یعنی سورج جب ڈھلا ہوا ہوتا تھا، سورج چھپ جا کو رہتا تھا، تب اس وقت میں آپ مغرب کی نماز پڑھتے. اور عشاء اذا اکثر الناس عجلوا عجلا واذا قلوا اخرا. عشاء کی نماز کا وقت آپ جب مجمع زیادہ ہوتا تھا تو جلدی پڑھ لیتے تھے، اور مجمع کم ہوتا تھا، لوگ مختصر ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو مؤخر کرتے تھے. یعنی صبح کے قریب، مطلب صبح رابی تاریکی باقی ہوتی تھی. ابھی کیا ہے؟ رات کی تاریکی باقی ہوتی تھی، اس وقت پڑھتے تھے. عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم رواه البخاري. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گرمی شدید ہو، گرمی کیا ہو؟ سخت ہو، تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. ٹھنڈے وقت میں ظہر پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ گرمی کی جو شدت ہوتی ہے وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جسے انسان سانس لیتا ہے تو جہنم بھی سانس لیتی ہے. اس کے سانس لینے کی وجہ سے گرمی بڑھ جاتی ہے. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم. گرمی کی جو سختی ہوتی ہے، گرمی میں جو شدت ہوتی ہے، وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سنت یہ ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں ظہر کی نماز کو کیا کریں؟ تاخیر کریں، ٹھنڈے وقت میں پڑھیں. عن سلمة بن العكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتبارت بالحجاب رواه الجماعة إلا النسائي. اقوا ہنا حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے تھے آپ سورج جب غروب یعنی ڈوبا ہوا ہوتا تھا، سورج ڈوبا ہوا ہوتا تھا، غروب ہو گیا ہوا ہوتا تھا. وتوارت بالحجاب، چھپا ہوا ہوتا تھا، یعنی پردے میں بالکل چھپ گیا سورج، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھتے تھے. جیسے ابھی بات بھی آئی
کہ مغرب کی نماز میں جلدی بہتر ہے. مغرب کی نماز کیا کرے؟ جلدی پڑھ لے. ہاں عشاء کی نماز میں تاخیر پسندیدہ ہے. اب ظہر کی نماز کے اعتبار سے گرمی کے دنوں میں ٹھنڈے وقت میں پڑھنا بہتر ہے. عن ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال امتي بخير او قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب الى ان تشتبك النجوم رواه ابو داود. حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی یا دین اسلام پر رہے گی کہ وہ جب تک وہ مغرب کی نماز کو تاخیر نہ کرے گی. یعنی جب تک میری امت مغرب کی نماز کو جلدی پڑھتی رہے گی تو میری امت خیر ہی پر ہے. میری امت دین اسلام پر ہے، فطرت پر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں تک کہ ستارے ظاہر نہ ہو جائے. یعنی مطلب جب ستارے ظاہر ہو گئے ہوں اس میں پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے. جب آسمانوں میں ستارے ظاہر ہو جائے اس وقت مغرب کی نماز پڑھ رہے ہوں تو یہ مکروہ عمل ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت خیر پر کب تک رہے گی؟ جب تک مغرب کی نماز جلدی پڑھ لے گی. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه رواه احمد والترمذي وابن ماجه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا عشاء کی نماز کو تاخیر کرے تہائی رات تک یا آدھی رات تک. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے ہمدرد، امت کے غمخوار، امت کے مہربان. فرمایا اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا، میری امت پر تکلیف نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز کو تہائی رات تک پڑھے، رات کے تیسرے حصے میں پڑھے یا آدھی رات تک پڑھے. تو پسندیدہ عشاء کی نماز کے اعتبار سے یہ ہے کہ عشاء کی نماز کیا ہو؟ تاخیر سے پڑھی جائے. عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك فقال حين خرج إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم ایک رات ٹھہرے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے عشاء کی نماز میں. عشاء آخرہ کا مطلب یہ ہے، مغرب کی نماز کو بھی عشاء بولتے ہیں. حدیث میں بعض مرتبہ ایسا آیا عشاء اول سے مراد مغرب کی نماز ہے، عشاء آخرہ سے مراد عشاء کی نماز ہے. تو صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہم نبی کا انتظار کر رہے تھے عشاء کی نماز کے لیے. آپ اس وقت آئے جبکہ رات کا تہائی حصہ چل رہا تھا، رات کے آخری حصے میں آئے. آپ اور ہم نہیں جانتے کہ آپ کسی چیز کی مشغولی کی وجہ سے ہوا یا اس کے علاوہ ہم کو معلوم نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میری امت پر بوجھ نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ اس وقت میں نماز پڑھنے کا. پھر آپ نے مؤذن کو حکم دیا کہ انہوں نے اقامت دیا اور نماز پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث کے اندر آتا ہے رات کے تہائی حصے میں نماز عشاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی.
عن النعمان بن بشير قال أنا أعلم بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر ل3 رواه أبو داود والدارمي. تو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء آخرہ کی یعنی عشاء کی نماز کا وقت ہم پہچانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو اس وقت پڑھتے تھے جبکہ تیسری تاریخ کا چاند چھپا ہوا ہوتا تھا. تیسری تاریخ کا چاند یعنی آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے عشاء کی نماز. یہ پوری احادیث جو عشاء کی نماز کے اعتبار سے آ رہے ہیں اس میں تاخیر کی بات آ رہی ہے، تاخیر کرنا بہتر ہے. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فتنصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس رواه البخاري ومسلم. تو اب 2 حدیثیں آئی فجر کی نماز کے اعتبار سے. اب یہ حدیث میں جو آتا ہے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اس وقت پڑھے جبکہ عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی واپس ہو رہی تھی. اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو نہیں پہچان سکتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اس اندھیرے میں پڑھائے ہیں. کب پڑھائے؟ اندھیرے مطلب کیا ہے؟ اول وقت میں جب یہ پڑھائے ہیں. اب بعد والی روایت آتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی بالکل اجالے میں پڑھو. کس میں پڑھو؟ اسفروا بالفجر، اجالے میں پڑھو فجر کی نماز کو. تو اجر کے اعتبار سے بہت زیادہ اس میں اعظم اجر ہے، بہت زیادہ اجر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 عمل بھی ہے کہ اول وقت میں آخری وقت میں. تو نماز فجر کو آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے، یعنی سفیدی میں، اجلاٹ میں، اتنا بھی اجلا نہیں کہ سورج طلوع ہو جائے، سمجھے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں اتنا وقت رکھ کر پڑھو. اگر کسی وجہ سے نماز میں سہو ہو گیا یا غلطی ہو گئی پھر نماز کو دہرانا پڑ رہا ہے تو پھر آرام سے سنت قرات کے ساتھ نماز کو پڑھ سکے. اتنا وقت رکھ کر پڑھو، یعنی 20 منٹ تک. اس کے بعد کتنے منٹ رہے؟ 20 منٹ رہے، اس وقت ادا کرو، اس وقت تک ادا کرو، اس سے زیادہ تاخیر نہ کرو کہیں سورج طلوع نہ ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.